جنید نامی خلیفہ بغداد کا درباری پہلوان مملکت کی ناک کا بال تھا۔ وقت کے بڑے بڑے سورما اس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ڈیل ڈول اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک تماشا تھا۔ شخصیت کے رعب و دبدبے کا یہ حال تھا کہ وقت کا بڑے سے بڑا جیوٹ دلیر بہادر بھی نظر ملانے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ کمال فن کی غیر معمولی شہرت نقطۂ انتہا پر پہنچ گئی تھی۔ ساری مملکت میں جنید کا کوئی مقابل و حریف نہیں رہ گیا تھا۔ اب جنید کا مصرف سوائے اس کے کچھ اور نہیں تھا کہ خلیفہ بغداد کی شاہانہ سطوت کا ایک واضح نشان تھا۔ دربار شاہی میں جنید کے لیے اعزاز کی ایک جگہ مخصوص تھی، جہاں وہ بن سنور کر کلگی لگائے خلیفہ کے دائیں جانب بیٹھا کرتا تھا۔ دربار لگا ہوا تھا، اراکین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پر فروکش تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار تھے کہ ایک چوبدار نے آ کر اطلاع دی۔ صحن کے دروازے پر ایک لاغر و نیم جان شخص کھڑا ہے۔ صورت و شکل کی پراگندگی اور لباس و پیرہن کی شکستگی سے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نقاہت سے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ زمین پر کھڑا رہنا مشکل ہے، لیکن اس کی آواز کے تیور اور پیشانی کی شکن سے فاتحانہ کردار کی شان ٹپکتی ہے۔ آج صبح سے وہ برابر اصرار کر رہا ہے کہ میرا چیلنج جنید تک پہنچا دو، میں اس سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ قلعہ کے پاسبان ہر چند اسے سمجھاتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات مت کرو، جس کی ایک پھونک سے تم اڑ سکتے ہو، اس سے کشتی لڑنے کا خواب پاگل پن ہے۔ لیکن وہ بضد ہے کہ اس کا پیغام دربار شاہی تک پہنچا دیا جائے۔ چوبدار کی زبانی یہ عجیب و غریب خبر سن کر اہل دربار کو اس آنے والے اجنبی شخص سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خلیفہ نے حکم دیا اسے حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چوبدار اسے اپنے ہمراہ لیے ہوئے حاضر ہوا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ دربار میں آ کر کھڑا ہوا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وزیر نے دریافت کیا۔ جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جنید کا نام سن کر بڑے بڑے زور آوروں کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے؟ ساری ریاست میں اب ان کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ ایسی مضحکہ خیز بات سننے کے لیے اصرار مت کرو، جو دماغی جنون میں متہم کرنے کے علاوہ تمہارے لیے باعث ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر نے فرمائش کے انداز میں کہا، جنید کی شہرت ہی مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے۔ اسی اعتقاد موہوم کی میں تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ساری ریاست میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں رہ گیا ہے۔ قد و قامت کا شکوہ اور بازوؤں کا کس بل ہی فتح و شکست کا معیار نہیں ہے، فن کی ذہانت بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ اطمینان رکھیے، میرا دماغی توازن اپنی جگہ پر بالکل درست ہے۔ سود و زیاں سمجھانے کے لیے مجھے ناصح کی ضرورت نہیں ہے۔ انجام کا سارا نقشہ میری نظر کے سامنے ہے۔ غیر متعلق بحثوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے مجھے اثبات و نفی میں جواب دیا جائے۔ اجنبی شخص نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا۔ اجنبی شخص کی جرأت گفتار پر سارا دربار دم بخود ہو کے رہ گیا۔ آپس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ یہ شخص دماغی جنون میں متہم کیے جانے کے قابل ہے۔ دانشوروں کی طرح اس کا انداز گفتگو یقیناً کسی پراسرار شخصیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ ظاہری بے مائگی کے ساتھ کشور کشا بہادروں جیسے کردار کے پیچھے ہو نہ ہو کوئی مہارت فن کا عجیب و غریب کرشمہ ہے۔ جنید بھی اجنبی شخص کو حیرت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ہزار تجسس کے بعد بھی
اس کے سراپا میں فنی مہارت کی کوئی علامت نہیں مل رہی تھی۔ سخت حیران تھے کہ آخر کس چیز نے اسے اتنا جری بنا دیا ہے۔ مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا تھا، اس لیے خلیفۃ المسلمین کے اشارے پر وزیر نے اہل دربار کی رائے دریافت کی۔ سارا نشیب و فراز سمجھانے کے بعد بھی اگر یہ بضد ہے تو اس کا چیلنج منظور کر لیا جائے۔ انجام کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ مقابلے میں شکست کھا گیا تو یہ توقع کے عین مطابق ہوگی، اور اگر فتح یاب ہو گیا تو ایک پراسرار شخصیت کے جوہر کمال سے پہلی بار دنیا کو روشناس کرانے کا فخر ہمیں حاصل ہوگا۔ اہل دربار نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر تک بحث و تمہیز کے بعد بالآخر یہ بات طے پا گئی کہ اس کے چیلنج کو قبول کر لیا جائے۔ خلیفہ وقت نے بھی اس قرارداد پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی سے تاریخ اور جگہ متعین کر دی گئی۔ محکمہ نشر و اشاعت کے اہلکاروں کو حکم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کر دیا جائے۔ اطمینان رکھا جائے، میں وقت مقررہ پر دنگل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی شخص دربار سے رخصت ہو گیا۔ اپنے زمانے میں جنید کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، یہ یقین لوگوں کے دلوں میں اس طرح گھر کر چکا تھا کہ مقابلے کی تیاری کا ذکر جس نے بھی سنا دم بخود رہ گیا۔ ساری مملکت میں ہونے والے دنگل کا تہلکہ مچا ہوا تھا۔ شاہراہوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ یہی تذکرہ موضوع سخن بن گیا تھا۔ ہر شخص اس اجنبی مسافر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی افواہیں لوگوں میں گشت کر رہی تھیں۔ کوئی کہتا تھا دیوانوں کے بھیس میں وہ ایک نہایت شاطر آدمی تھا، اپنی چرب زبانی سے سب کو بیوقوف بنا گیا، اب وہ ہرگز پلٹ کر نہیں آ سکتا، وہ اپنی ہلاکت کو کبھی دعوت نہیں دے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ دربار خلافت کا ایک امیر پاگل آدمی کی جنون انگیز حرکتوں کا شکار ہو گیا۔ عقل کی سلامتی کے ساتھ اس طرح کا اقدام ناممکن ہے۔ اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ ضرور آئے گا۔ اسے شاطر اور پاگل سمجھنا غلط ہے۔ وہ فنی مہارت میں ایک پراسرار شخصیت کا مالک ہے۔ کسی پاگل کا دماغ اتنی گہرائی میں اتر کر نہیں سوچ سکتا۔ اس کے سراپا کی لوگوں نے جو تصویر کھینچی ہے وہ نہایت پرکشش اور والیانہ ہے۔ کسی شاطر آدمی کی شخصیت میں اس طرح کی روحانی جاذبیت نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال ہوا کچھ ایسی چل گئی تھی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ تاریخ جیسے جیسے قریب آتی جا رہی تھی، انتظار شوق کی آنچ تیز ہوتی جاتی تھی۔ سب سے زیادہ اچنبھا لوگوں کو اس بات کا تھا کہ مقابلہ پہاڑ اور تنکے کے درمیان تھا۔ برس ہا برس کے بعد جنید کے کسی مقابل سے لوگوں کے کان آشنا ہوئے تھے۔ شور و ہنگامہ سے فضا اتنی بوجھل ہو گئی تھی کہ جنید بھی عالم تحیر میں کھوئے سے رہنے لگے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اندر سے کوئی چیز انہیں بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دن بدن شاہی دربار سے دل کا تعلق ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اپنی کیفیت انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑا اڑا دیکھ کر دربار کے قریبی حلقوں میں یہ چرچا عام ہو گیا تھا کہ اس بار کا مقابلہ اتنا پراسرار ہے کہ پہلے ہی سے جنید پر ایک نامعلوم ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ اب مقابلے کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ دور دراز ملکوں سے سیاحوں اور تماشائیوں کے قافلے بغداد میں اترنا شروع ہو گئے تھے۔ مملکت کی آبادیوں سے اونٹوں کی قطاروں کا سلسلہ ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی انسانوں کا انبوہ سیلاب کی طرح امڑتا ہوا دکھائی پڑتا تھا۔ اب وہ شام آ گئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک
اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔ آفتاب ڈوبتے ڈوبتے کئی لاکھ آدمیوں کا ہجوم بغداد میں ہر طرف منڈلا رہا تھا۔ جنید کے لیے آج کی رات بہت پراسرار ہو گئی تھی۔ ساری رات بے چینی میں کروٹ بدلتے گزری۔ اپنے زمانے کا مانا ہوا سورما آج نامعلوم طور پر دل کے ہاتھوں ڈوبتا جا رہا تھا۔ جس نے بڑے بڑے زور آوروں کا غرور پلک جھپکتے خاک میں ملا دیا تھا، آج ایک نحیف و نزار انسان کے مقابلے میں وہ ہزار اندیشوں کا شکار ہو گیا تھا۔ دربار شاہی کے ناموس کے علاوہ اپنی عالمگیر شہرت کا سوال بار بار سامنے آ رہا تھا۔ اس اجنبی شخص کے متعلق رہ رہ کر دل میں یہ خلش پیدا ہو رہی تھی کہ اس کے فاتحانہ تیور کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے۔ دل کے یقین کے آگے جسم کی ناتوانی کوئی چیز نہیں ہے۔ معنوی کمالات اور نادیدہ قوتوں کا کوئی مخفی جوہر ضرور اس کی پشت پناہی میں ہے، ورنہ کسی تہی دست و بے مایہ انسان میں یہ جرأت کردار کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ انہی پریشان خیالات کے ادھیڑ بن میں ساری رات گزر گئی اور بغداد کی پہاڑیوں پر سحر کا اجالا پھیل گیا۔ صبح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیع میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے تماشائیوں کا ہجوم آہستہ آہستہ جمع ہونے لگا۔ بغداد کا سب سے وسیع میدان لاکھوں تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر گیا تھا۔ اکھاڑے کے حاشیے پر چاروں طرف نہایت کرینے سے کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ یہ شاہی خاندان، درباری معززین اور مملکت کے عمائدین کی نشست گاہ تھی۔ تمام آنے والے اپنی نشستوں پر آ کر بیٹھ چکے تھے۔ خلیفہ بغداد کی زرنگار کرسی ابھی تک خالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد نقیبوں کی آواز گونجنے لگی۔ شاہانہ طزق و احتشام کے ساتھ بادشاہ کی سواری آ رہی تھی۔ درباری خدام سروں پر کلگیاں لگائے، کمر میں پٹکا باندھے راستہ صاف کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خدم و حشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ کے امراء تشریف لائے۔ سب آ چکے تھے۔ اب اس اجنبی شخص کا انتظار تھا جس نے چیلنج دے کر سارے علاقے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ حضرت جنید کے طرفدار فاتحانہ خوشی کے جذبے میں مجمع کو یقین دلا رہے تھے کہ اس کا انتظار بے سود ہے، اب وہ نہیں آئے گا۔ جنید سے نبرد آزما ہونا آسان نہیں ہے۔ جنید کے تصور سے ہی بڑے بڑوں کا زہرہ پانی ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی آدمی کی کیا بساط ہے کہ مقابلے کے لیے سامنے آ سکے۔ بلا شبہ وہ پوری مملکت کو فریب میں مبتلا کر گیا ہے۔ اسے آنا ہوتا تو بہت پہلے اس میدان میں آ جاتا۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ درباری حلقوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ حکومت نہایت سادہ لوحی کے ساتھ ایک گہری سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ اقدام دانشمندی کے قطعی خلاف ہوا کہ محض ایک گمنام شخص کی بات پر مختلف ملکوں کے کئی لاکھ انسانوں کی بھیڑ جمع کر دی گئی۔ چکمہ دے کر نکل جانے والے اس راہگیر کو اگر حکومت گرفتار بھی کرنا چاہے تو بغیر نام و نشان کے کیسے گرفتار کرے گی؟ اس میدان میں ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو غائبانہ طور پر اس اجنبی شخص کے حامی تھے۔ نامعلوم طور پر ان کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ موجودہ صورتحال سے ان کے چہروں پر افسردگی کا نشان واضح ہونے لگا۔ نا امیدی کے عالم میں بڑی ہمت کر کے ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، ابھی وقت مقررہ میں کچھ وقفہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے اجنبی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ کرنا قبل از وقت ہے۔
ہو سکتا ہے کسی معقول عذر کی بنا پر تاخیر ہو گئی ہو۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ نہیں آیا تو یقیناً اسے قابل مذمت گردانا جائے گا۔ منٹ منٹ پر حضرت جنید کے حامیوں کا جوش مسرت بڑھتا جا رہا تھا اور وہ طرح طرح کی آوازیں کس کر مجمع کے ذہن میں اس اجنبی شخص کا اثر زائل کر رہے تھے، لیکن خود حضرت جنید پر ایک سکتے کی کیفیت طاری تھی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئے ہیں۔ لاشعوری طور پر وہ پیش آنے والے کسی حیرت انگیز واقعہ کا انتظار کر رہے تھے۔ مجمع کا اضطراب اب قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ حضرت جنید کے حامیوں کی طرف سے بار بار یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ مسند خلافت سے کوئی فیصلہ کن اعلان کر کے مجمع کو منتشر کر دیا جائے۔ وقت مقررہ میں اب چند ہی لمحے باقی رہ گئے تھے کہ وزیر اعلان کرنے کھڑا ہوا۔ سارا مجمع گوش بر آواز ہو گیا۔ منہ سے پہلا لفظ ہی نکلا تھا کہ مجمع کے کنارے سے ایک شخص نے آواز دی، ذرا ٹھہر جائیے، وہ دیکھیے سامنے گرد اڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی اجنبی شخص آ رہا ہو۔ اس آواز پر سارا مجمع گرد راہ کی طرف دیکھنے لگا۔ آنے والے راہگیر کے ہر قدم پر دلوں کا عالم زیر و زبر ہو رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فضاؤں میں اڑتا ہوا غبار لاکھوں امیدوں کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد جب گرد صاف ہوئی تو دیکھا گیا کہ ایک نحیف و لاغر انسان پسینے میں شرابور ہانپتے ہانپتے چلا آ رہا ہے۔ مجمع سے قریب ہونے کے بعد آثار و قرائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی اجنبی شخص ہے جس کا انتظار ہو رہا تھا۔